اگر 40 سال کے بعد آپ پچھتانا نہیں چاہتی تو آج سے ہی یہ 5 غلطیاں کرنا چھوڑ دیں۔ صرف ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کریں اور سوچیں آج سے 40 سال کے بعد جب آپ اپنے آپ کو آئینے کے سامنے کھڑا ہوا دیکھیں گی، آپ کے بال سفید ہو چکے ہوں گے، بچے اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے ہوں گے اور آپ کے شوہر بھی اپنی دنیا میں مگن نظر آئیں گے۔ اور پھر یہ وہی وقت ہوگا جب آپ کو اس چیز کا سب سے زیادہ دکھ ہوگا یا پچھتاوا ہوگا کہ آپ نے وقت رہتے اپنا خیال کیوں نہیں رکھا، آپ نے خود کے لیے کیوں نہیں جیا۔ اگر آپ چاہتی ہیں نا کہ 40 سال کے بعد آپ ایک خوشحال زندگی گزار سکیں، آپ کو پچھتانا نہ پڑے، آپ کو رونا نہ پڑے، تو میری آج کی ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں 5 ایسی غلطیاں شیئر کرنے والی ہوں نا جو تقریباً ہر عورت کر رہی ہوتی ہے، اور آپ کی یہی غلطیاں ہوتی ہیں جو بعد میں آپ کو پچھتانے پہ مجبور کرتی ہیں اور پھر ساری زندگی آپ آنسو بہاتی رہتی ہیں۔ آج کے زبردست ٹاپک پہ بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ میں امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور اس پیاری سی دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ اچھا، آج کی جو میری ویڈیو ہے نا، یہ صرف ایک ویڈیو نہیں ہے، بلکہ ہر اس عورت کے نام ہے جو صبح سے لے کر رات تک سب کے لیے جاگتی ہے، سب کے کام کرتی ہے اور سب سے آخر میں خود سوتی ہے۔ اس دنیا میں کتنی ایسی عورتیں ہیں جن کو بس یہی فکر کھائی جاتی ہے کہ سسرال والے خوش رہ لیں، یا اگر آپ سیپریٹ پوزیشن میں رہتی ہیں تب بھی آپ کو یہ خیال ہوتا ہے کہ بس میرے شوہر کی پسند کا کھانا بن جائے، میرے بچے خوشی خوشی کھانا کھا لیں، اچھا پڑھ لیں، اچھے سے سو جائیں۔ یہ ساری چیزیں ہم عورتوں کے دماغ میں چلتی رہتی ہیں، لیکن کبھی رک کے ہم نے خود سے یہ نہیں پوچھا کہ ہم کیا چاہتی ہیں۔ کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ ایک لمحے کے لیے خود کے لیے ایک مزیدار سی چائے بنائیں اور ایک پیاری سی کتاب لے کے اس کو پڑھیں اور اپنی چائے کو انجوائے کریں۔ یہ خیال ہمیں کبھی نہیں آتا، کیونکہ ہمیں بس سب کا خیال رکھنا ہے، لیکن اپنا خیال رکھنے کی باری ہماری کبھی نہیں آتی۔ ہمیں بچپن سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ اچھی بیٹی بنو، اچھی بہو بنو، اچھی بیوی بنو، اچھی ماں بنو، مگر کسی نے ہمیں کبھی یہ نہیں سکھایا کہ خود کے لیے خوش کیسے رہنا ہے، خود کو پورے اعتماد کیسے رکھنا ہے، اپنی قدر کیسے پہچاننی ہے، خود کو خود کی نظروں میں کیسے اٹھانا ہے۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ہمیں کوئی نہیں بتاتا۔ اور ایک عورت جو ہوتی ہے نا، جیسے وہ بچپن سے سنتی آتی ہے نا کہ دوسروں کے لیے جینا، دوسروں کو خوش رکھنا، بہن بھائیوں کی خوشی کا خیال رکھنا، والدین کی خوشی کا خیال رکھنا، پھر جب شادی ہو جاتی ہے تو شوہر کا خیال رکھو، یہ ساری باتیں ہم بچپن سے ہی ہماری گٹی میں ہوتی ہیں، ہمیں بچپن سے ہی سکھائی جاتی ہیں، اور نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے دماغ میں، ہمارے دل میں ہر وقت یہی خیال آتے رہتے ہیں۔ لیکن اب وقت بدل گیا ہے، آپ کو خود کے لیے بھی جینا آنا چاہیے۔ وہ ہماری مائیں تھیں، نانیاں دادیاں تھیں جنہوں نے ساری زندگی کہہ لیں چکی پیستے ہوئے گزار دی، مگر تیزی سے اس بدلتے ہوئے دور میں ہمیں بھی اپنے آپ کو بدلنا ہے، ہمیں اپنے اوپر کام کرنا ہے، اور یقین مانیں یہ بالکل بھی آسان نہیں ہے، کیونکہ جس دہائی کے ہم بچے ہیں نا، خاص کر 80 اور 90 کی جو پیدائش ہے نا جن لوگوں کی، ہمارے لیے ایک عورت، ایک ماں، ایک بیوی، ہر رشتے کو ایک طریقے سے لے کے چلنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کبھی کبھار، کیونکہ جو بچپن ہم نے گزارا تھا نا، وہ بچپن بالکل سادہ تھا۔ اس بچپن میں کوئی جلد بازی نہیں تھی، کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، کوئی ایک دوسرے سے دوڑ نہیں تھی، ہمیں وہ باتیں پتہ ہی نہیں ہوتی تھی جو آج ہمارے بچوں کو پتہ ہیں۔ اس تیزی سے بدلتے ہوئے اس دور میں ہم وہ دہائی ہیں، ہم وہ نسل ہیں کہ جنہوں نے سادہ زمانہ بھی دیکھا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ زمانہ اتنا بدل جائے گا ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اور ایک افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ ہمیں تیاری ہی نہیں کروائی گئی، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ جب ہم مائیں بنیں گی تو ہمیں اپنی زندگی میں کتنے زیادہ چیلنجز کو فیس کرنا پڑے گا، کس طریقے سے اپنے بچوں کو سنبھالنا پڑے گا، کس طرح گھرداری کرنی پڑے گی، یا کیسے ہم نے اپنے آپ کو مینٹین کر کے رکھنا ہوگا۔ کیونکہ جیسے ہم دیکھتے تھے اپنی نانیوں کو، دادیوں کو، اپنی ماؤں کو، ہم یہی سمجھتے تھے کہ بابا جو ہے وہ کما کے لا رہے ہیں، ماں جو ہے وہ گھر سنبھال رہی ہے، اور بچے بھی اپنے آپ پڑھ رہے ہیں، ایک لائن میں لگے ہوئے ہیں، کوئی اسکول جا رہا ہے، پھر ٹیوشن آ رہے ہیں، اور اپنی اپنا سفر پہ سب چل رہے ہیں۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح وقت بدلا ہے، ہمیں یہ احساس ہوا ہے کہ اس دور میں نا ہر کسی نے اپنا آپ خود اٹھانا ہے، ہر کسی نے اپنے لیے خود جینا ہے، ہر انسان کی ایک اپنی شناخت ہونی چاہیے، کیونکہ ہم سادگی کے دور سے نکل کر ایک ایسے دور میں آگے ہیں جہاں ہر وقت چمچماہٹ ہے، اور اتنی چمچماہٹ ہے نا کہ اگر ان چمچماتی ہوئی روشنیوں میں ہم نے خود کو نہ جگمگایا تو ہم بہت زیادہ پیچھے رہ جائیں گے۔ چلیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں وہ کون سی 5 غلطیاں ہیں جو آپ نے بالکل نہیں کرنی اگر آپ چاہتی ہیں کہ 40 سال کے بعد آپ کو پچھتانا نہ پڑے۔ اور اس میں سب سے پہلے نمبر پہ جو غلطی ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اور میں بھی یہ کر رہی ہوتی تھی، کہ صرف دوسروں کے لیے جینا، اپنے لیے کبھی نہیں جینا، کیونکہ ہماری بچپن سے ہی تربیت ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ صرف ماں باپ کی خدمت کرو، شوہر کا خیال رکھو، پہلے بچوں کی پرورش کرو، اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ اور سب سے زیادہ دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے والدین کے گھر ہوتے ہیں نا، تو ماں باپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جب شادی ہو جائے گی نا، تب جا کے اپنے فیشن پورے کرنا، تب جا کے اپنے سارے نخرے کرنا، یہ کرنا وہ کرنا۔ لیکن جب شادی ہو جاتی ہے اور بچے ہو جاتے ہیں تو پھر شوہر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اب تمہاری کوئی زندگی نہیں ہے، اب اپنے بچوں پہ جو ہے نا توجہ دو، اپنے بچوں کی خوشی کا خیال رکھو۔ یا بعض کا سسرال والے بھی ہمارے کانوں میں یہی باتیں بھر رہے ہوتے ہیں کہ بس اب شادی ہو گئی ہے نا، اب اپنے بچوں کو سنبھالو، اب یہ جو تم لوگ بڑے فیشن ہے اور نخرے ہیں نا، یہ بس اب ختم ہو گئے۔
اور ہم بھی یہ سمجھ جاتے ہیں کہ شاید زندگی کی حقیقت یہی ہے۔ لیکن میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ نے ان کی باتوں کو بالکل نہیں ماننا۔ آپ کی زندگی ابھی شروع ہوئی ہے۔ آپ کے بچے ہو گئے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی زندگی ختم ہو گئی ہے۔ آپ کی زندگی ابھی شروع ہوئی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے خود سے ایک سوال ضرور پوچھنا ہے کہ جب سب اپنی اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے تب آپ کہاں ہوں گی؟ کیا آپ کے پاس کوئی ہنر ہوگا، کوئی خواب ہوگا، کوئی شناخت ہوگی، یا صرف یہ یاد ہوگا کہ آپ نے سب کے کپڑے دھوئے تھے، آپ نے سب کے لیے کھانا بنایا تھا، آپ نے سب کی پسند کا خیال رکھا تھا، مگر اپنی پسند کا کیا؟ آپ کی اپنی پسند کیا تھی؟ آپ یہ بھول گئیں۔ دوسروں کے لیے جینا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن خود کو مٹا دینا کبھی بھی اچھی بات نہیں ہوتی۔ اسی لیے آج سے ہی اپنے اندر یہ موٹیویشن پیدا کریں، نئے سرے سے اپنی زندگی کو جینا شروع کریں۔ یہ مت سوچیں کہ بس بچے جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، شوہر جو ہے وہ ہیپی ہیپی ہو کے کام پہ جا رہے ہیں تو بس میری زندگی تمام ہے۔ نہیں، اپنے لیے ڈیلی کا صرف 1 گھنٹہ نکال کے ہی اپنے آپ کو کوئی نہ کوئی اسکل ضرور دیں، وہ کام کریں جس سے آپ کو حقیقی خوشی ملتی ہے اور اپنے اندر آپ کو ایک بہتر چینج نظر آتا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں دوسری بڑی غلطی جو ہم بہت ساری عورتیں کر رہی ہوتی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اپنی صحت کو ہمیشہ آخری نمبر پر رکھتی ہیں۔ خود ہی سوچیں، ہم میں سے کتنی عورتیں ہیں جو آج مجھے سن رہی ہیں، ہم یہی سوچتے ہیں نا کہ صبح اٹھ کے واک کریں گے، چلو رات کو واک کریں گے، کل واک کریں گے، پرسوں واک کریں گے، آج بارش ہو رہی ہے کل واک کریں گے، آج گرمی بہت ہے کل واک کریں گے، اور میرے بھی یہی بہانے ہوتے ہیں۔ ہم یہی سوچ رہی ہوتی ہیں، اوہو اب آنکھ نہیں کھلی، چلو تھوڑا دیر اور سو جاتے ہیں۔ یہ ساری وہ باتیں ہوتی ہیں، یہ سارے وہ بہانے ہوتے ہیں نا جو صرف اور صرف ہمیں نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، ہماری صحت کو نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، صحت کا خیال رکھنا کیوں ضروری ہے؟ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتی ہوں۔ دیکھیں، اکثر ہم بیمار ہو جاتی ہیں، ہمیں بخار ہو جاتا ہے یا ویسی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو کوئی ہمیں کہتا ہے کہ آج کھانا نہ پکاؤ یا آج گھر کے کام مت کرو، میں کر لوں گا یا میں کر لیتی ہوں۔ کوئی بھی نہیں آپ کو کہے گا، اور کوئی کہے نہ کہے ہم خود بھی ایسی ہوتی ہیں، ہم ڈھیٹ ہو جاتی ہیں نا۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ گھر کے کام ہم نہیں کرنے ہیں، ہم بیمار ہوں نہ ہو یہ سارے کام میں نے ہی کرنے ہیں، کھانا بھی میں نے ہی بنانا ہے، کپڑے بھی میں نے ہی دھونے ہیں، جھاڑو بھی میں نے ہی لگانا ہے، سب کچھ میں نے ہی کرنا ہے۔ چاہے کمر میں درد ہو رہا ہو، چاہے سر میں درد ہو رہا ہو، تب بھی بچوں کا ہوم ورک میں نے ہی کروانا ہے۔ اور پھر یہ جو ساری ذمہ داری ہم نے اپنے سر پہ لی ہوتی ہے نا، اور ہم ڈھیٹ بن کر سارے کام خود کر رہی ہوتی ہیں، ایک وقت ایسا آتا ہے جب ہمارا جسم ہمیں جواب دے دیتا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک مشین کی طرح ہوتا ہے۔ جب ہم اسے بہت ہی زیادہ استعمال کرتے جائیں گے اور اس کے اندر وہ چیزیں نہیں ڈالیں گے جس کی اس کو ضرورت ہے، تو یقیناً یہ ایک دن جواب دے جائے گا، اور اس وقت ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کاش میں نے وقت پر اپنا خیال رکھا ہوتا۔ اگر آپ بیمار ہو جائیں نا تو 2 دن گھر چلانا مشکل ہو جاتا ہے، اگر آپ مکمل ٹوٹ جائیں گی تو پورا گھر ہی بکھر جائے گا۔ اسی لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آج سے ہی آپ نے اپنے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالنا ہے، اپنے آپ کا چیک اپ کروانا ہے۔ اگر آپ کو کوئی بہت زیادہ خدا نہ خواستہ مسئلہ ہے تو ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت ابھی دی ہوئی ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے واک کرنی ہے، آپ نے پانی زیادہ سے زیادہ پینا ہے، ٹائم سے آپ نے سونا ہے، ٹائم سے اٹھنا ہے، اچھی نیند آپ نے لینی ہے، کم از کم 7 سے 8 گھنٹے کی نیند آپ نے ضرور لینی ہے۔ اور یہ بالکل خود غرضی نہیں ہے، اگر آپ واک پہ چلی جاتی ہیں آدھا 1 گھنٹہ اگر آپ باہر جا کے واک کر لیں گی یا اپنے گھر کے اندر واک کر لیں گی یا اگر اچھے سے سو جائیں گی نا، تو یہ بالکل خود غرضی نہیں ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے جو آپ کے اوپر فرض ہے۔ سب سے پہلی ذمہ داری نا ہماری یہی ہوتی ہے کہ ہم نے خود کا خیال رکھنا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمیں یہ بات کوئی نہیں بتاتا۔ دوسروں کی ذمہ داری تو ہر کوئی ہمارے سر پہ ڈال دیتا ہے اور ہم خود بھی اٹھا لیتے ہیں، ایک ذمہ داری کا ٹوکرا ہم نے اپنے سر پہ رکھا ہوتا ہے، لیکن اپنی ذمہ داری ہم نہیں لیتے۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے بس ہم ٹھیک ہے نا، چل رہے ہیں پھر رہے ہیں کر رہے ہیں، اگر بیمار بھی ہو جائیں گے ہمیں پتہ ہے ہم نے کرنے ہم کر لیں گے، لیکن اس تکلیف کا کیا جو 40 کے بعد آپ کو فیس کرنی پڑے گی، جب آپ کی ہڈیاں جواب دے جائیں گی، جب کوئی بھی آپ کا سہارا نہیں بنے گا، ہر کوئی آپ کو بوجھ سمجھے گا، تب بتائیں آپ کہاں جائیں گی؟ اسی لیے آج بھی دیر نہیں ہوئی، آج سے اپنا خیال رکھنا شروع کریں۔ اچھا، اب تیسری غلطی یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سی خواتین ایسی ہیں کہ جنہوں نے قرآن پاک نہیں پڑھا ہوتا، یا بعض ایسی ہوتی ہیں جنہوں نے صرف 5 تک پڑھا ہوتا ہے، اس کے بعد پڑھائی نہیں کی ہوتی، کبھی ان کے حالات ایسے نہیں ہوتے یا 100 مسئلے ہوتے ہیں۔ تو ایسے میں آپ کیا غلطی کرتی ہیں؟ اگر آج آپ شادی شدہ ہیں، آپ کے بچے ہیں یا آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی ہیں، تو آج سے یا پڑھنا شروع کریں۔ آپ یہ مت سوچیں کہ میری عمر نہیں رہی یا مجھے شرم آئے گی یا لوگ کیا کہیں گے، یہ صرف آپ کی ایک سوچ ہے، آپ کا ایک وہم ہے۔ یہ دنیا جو ہے نا، اس کی باتیں یہ روز بروز بدلتی ہیں، آپ جس طرح آپ کا رنگ بدلے گا لوگوں کے بھی رنگ بدلتے جائیں گے، جس طرح آپ کامیاب ہوتی جائیں گی لوگوں کی باتیں بدلتی جائیں گی۔ بس آپ نے اپنے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ آپ نے خود کے لیے جینا ہے، آپ نے روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ سیکھنا ہے۔ آن لائن سیکھنے کے اتنے مواقع ہیں، یوٹیوب بھری پڑی ہے، آپ کچھ بھی سیکھ سکتی ہیں۔ اگر آپ کو قرآن پاک نہیں پڑھی ہوئی تو قرآن پاک کو ضرور پڑھیں، اگر ابھی تک آپ نے قرآن پاک کا ترجمہ نہیں پڑھا ہوا تو اس کو ضرور پڑھیں۔ اگر آپ کو انگلش بولنے کا شوق ہے یا آپ کے بچے اگر پڑھ رہے ہیں اور آپ کا دل کرتا ہے کہ اپنے بچوں کو انگلش میں سمجھائیں، کسی بھی سبجیکٹ میں اگر ویک ہیں تو آپ چاہتی ہیں کہ آپ ان کو اس میں ہیلپ کریں، تو آپ سب کچھ خود بھی سیکھ سکتی ہیں اور اپنے بچوں کو سکھا سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو کمپیوٹر چلانے کا شوق ہے تو وہ بھی آپ یوٹیوب سے سیکھ
سیکھ سکتی ہیں، ہر چیز آپ سیکھ سکتی ہیں۔ تو میں آپ سے یہ کہتی ہوں کہ علم کی کوئی عمر نہیں ہوتی، بس آپ کو شوق ہونا چاہیے اور آپ کو اپنے اندر ہمت پیدا کرنی چاہیے۔ تھوڑے تھوڑے سٹیپ لے کے آپ اپنے آپ کو ایک باکمال انسان بنا سکتی ہیں۔ اور ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کا ہنر جو ہے نا، یہ کبھی ضائع نہیں جاتا۔ ہاں، میں یہاں پہ آپ کو ایک اور بات بھی کہوں گی، بہت ساری میری مڈل کلاس بہنیں ہوتی ہیں جو کہتی ہیں ہمیں گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ گھر بیٹھ کر سلائی کرنا شروع کر سکتی ہیں، کچھ نہ کچھ اپنے لیے ضرور کریں، کچھ ایسا کریں نا جس میں ڈیلی بیسس پہ امپروومنٹ آئے۔ یہ ضروری بالکل نہیں ہوتا کہ آپ کو ہر کام آنا چاہیے، اگر آپ کو کوئی ایک کام بھی آتا ہے نا، کوئی ایک ہنر آپ میں ہے تو اس میں آپ کو ماہر ہونا چاہیے، یہ آپ کا فن ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کو 10 کام آتے ہیں اور 10 کے 10 آپ خراب کرتی ہوں۔ کوئی ایک ایسا اسکل اپنے اندر ضرور پیدا کریں جو آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے اور آپ اس میں ماہر ہوں۔ اب آتے ہیں جی چوتھی غلطی کی طرف، اور یہ وہ غلطی ہے جو میری بہت ساری پیاری پیاری سی بہنیں کر رہی ہوتی ہیں، اور میں بھی یہ غلطی کرتی ہوتی تھی کہ ہر ایک کو خوش کرنے کی کوشش کرنا۔ آج میں آپ کو ایک سیدھی سی بات بتاؤں، جو عورتیں یہ چاہتی ہیں نا کہ ہر انسان ہم سے خوش رہ لے، یقین کریں کوئی خوش ہو نہ ہو، آپ پاگل ضرور ہو جائیں گی۔ یہ دنیا ایسی چیز ہے نا، یہاں پہ آپ کبھی کسی کو خوش نہیں کر سکتے۔ میں کہتی ہوں خاص کر جو سسرال کے رشتے ہوتے ہیں نا، ان کے لیے آپ اپنی گردن بھی کٹا دیں گی نا، انہوں نے پھر بھی خوش نہیں ہونا، انہوں نے کہنا تھا نہیں نہیں، اوپر سے نہیں کاٹی، نیچے سے نہیں کاٹی، ادھر سے نہیں کاٹی، ادھر سے نہیں کاٹی۔ ایون کہ آپ کے سگے بہن بھائی، سگے خون کے رشتے، ان کو بھی آپ خوش نہیں کر سکتی۔ یہ دنیا ہے ہی ایسی، آپ صرف اگر کسی کو خوش کرنا چاہتی ہیں نا تو اپنے آپ کو کریں، اپنے اللہ کو خوش کریں۔ جب اللہ خوش ہوگا، آپ خوش ہوں گی، تو باقی لوگ خوش ہوں نہ ہوں اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ کیونکہ ہماری سب سے بڑی کمزوری پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ شوہر کہتا ہے جی میرے گھر والوں کو خوش کرو، ماں کہتی ہے جی آپس میں بہن بھائی خوش ہو کے رہو۔ اس طرح کی جو ہماری خوشیاں ہوتی ہیں نا، یہ بس یہ ذہن میں ہمارے ڈال دی جاتی ہیں باتیں، اور ہم یہی سوچتی رہتی ہیں ہر وقت کہ ساس کو خوش کر لیں، شوہر خوش ہو جائے، بچے خوش ہو جائیں، رشتہ دار خوش ہو جائیں، میرا پڑوسی مجھ سے خوش ہو جائے۔ اور آخر میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ اداس آپ ہی ہوں گی، سب سے زیادہ تھکے گا کون؟ آپ خود تھکیں گی۔ کوئی انسان نہیں تھکے گا، نہ کوئی خوش ہوگا، نہ کوئی غمگین ہوگا، صرف اور صرف آپ ہوں گی جو دوسروں کو خوش کرنے کے پیچھے خود کو خوار کر رہی ہوں گی، اور اینڈ میں خود ہی تھک ہار کے بیٹھ جائیں گی، کوئی آپ سے راضی نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہر وقت لوگوں کی رضا کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اللہ کی رضا تلاش کریں۔ جو شخص اللہ کو راضی کر لیتا ہے نا، وہ لوگوں کی رائے کا کبھی غلام نہیں ہوتا۔ یقین مانیں، جب آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں گی، قرآن پڑھیں گی، اللہ کو خوش رکھیں گی، اپنے دل سے مطمئن ہوں گی نا، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ ہی آپ کو کوئی ڈپریشن ہوگا، نہ ہی آپ کو کوئی ٹینشن ہوگی، نہ کوئی ماضی کا دکھ ہوگا، نہ کوئی مستقبل کا خوف ہوگا۔ اور یہ ایسی آزمائی ہوئی بات ہے نا، آپ کر کے دیکھ لیں۔ آج اگر آپ کسی پریشانی میں بیٹھی مجھے سن رہی ہیں نا، اور آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ سب طرف سے میرے اوپر ایک غموں کا پہاڑ ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں، فلاں رشتہ بھی مجھ سے ناراض ہے، فلاں بھی مجھ سے ناراض ہے، فلاں بھی مجھ سے ناراض ہے، تو میں آپ کو صرف ایک بات کہتی ہوں، کوئی بھی جو ہے نا، کسی کو فرق نہیں پڑ رہا، یہ صرف آپ کو فرق پڑ رہا ہے۔ آپ ہی بیٹھ کے اوور تھنکنگ کر رہی ہیں، ان لوگوں کے بارے میں سوچ رہی ہیں۔ یہ تو ایسی دنیا نا، اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہ بنائی ہے کہ جب یہاں سے آپ مرتے ہیں نا، تو جب مرے پڑے ہوں گے نا، آپ کا جنازہ پڑا ہوگا، تب بھی لوگوں کو یہ فکر ہوگی کب اس کو دفنائیں گے، فٹافٹ دفنائیں اور ہم اپنے گھروں کو جائیں۔ یہ دنیا کی اصلیت ہے، لیکن ہم لوگ نہیں سمجھتے، ہم یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بس خوش خوش خوش، دوسروں کو خوش کریں، اپنی تعریف کروائیں، واہ واہ کروائیں، شوہر خوش ہو جائے کہ میں نے سب کو بڑا خوش رکھا ہوا ہے۔ تو اگر آپ آج تک یہی کرتی آئی ہیں نا، تو آج سے ایسا کرنا چھوڑ دیں، اپنے آپ کی فکر کریں، اپنے آپ کو خوش کریں اور اپنے اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کریں۔ یہی تھی میری آج کی ویڈیو، اور یہی تھی وہ غلطیاں جو میری بہت سی بہنیں کر رہی ہوں گی اور میں بھی کرتی تھی۔ اور ایک بات اور میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ زندگی صرف سانس لینے کا نام نہیں ہے، زندگی جینے کا نام ہے۔ اگر آج آپ نے اپنے لیے روزانہ صرف 1 گھنٹہ نہ نکالا نا، تو یقین کریں 40 سال کے بعد جب آئینے میں کھڑی ہوں گی نا، خود کو دیکھ کر آپ یہی کہیں گی کاش وقت رہتے میں نے خود کا خیال کیا ہوتا، میں نے خود کے لیے جیا ہوتا۔ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، ان 5 غلطیوں کو اپنی زندگی سے نکالیں اور اپنی نئی زندگی کی شروعات کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ چاہتی ہیں کہ کوئی بھی عورت نہ پچھتائے، تو آپ نے اس ویڈیو کو کرنا یہ ہے کہ آگے شیئر کرنا ہے، تاکہ کسی اور عورت کی بھی زندگی بدل جائے اور یہی چیز آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ ان 5 غلطیوں میں سے کون سی غلطی ہے جو آپ ابھی تک کر رہی تھیں اور آج کے بعد آپ وہ غلطی نہیں کریں گی۔ یہاں پہ میں کرتی ہوں ویڈیو کا اینڈ اس پیاری سی دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ سب کی زندگیوں میں آسانیاں رکھے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ایسے ہی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔